الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری محترم ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل و احسان فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک اور مرتبہ زندگی میں عطا فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے محلے پڑوس میں، خاندان میں، ہمارے جاننے والوں میں کتنے ایسے مرد اور عورتیں ہیں پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کی خواہش ہوئی کاش اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجے اور دوبارہ ہم نیک اعمال کثرت سے کر کے آئیں۔ جنت میں ایک مسلمان کو جو درجات ملیں گے وہ اس کے اعمال کے حساب سے ملیں گے۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا، اور جس کے اعمال کم ہوں گے اس کا درجہ کم ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثلاً کوئی مسلمان مرد یا عورت رمضان المبارک میں ایک فجر کی نماز ادا کرے تو اسے 70 نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان اگر رمضان المبارک میں مثلاً فجر کی ایک نماز ادا کرتا ہے تو اسے 70 فجر کی نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام دنوں میں ایک فرض کام کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان بند ہو گئی، آواز نہیں آ رہی۔ اس مہینے میں مسلمان کو صبر کی مشق کرائی جاتی ہے، اور صبر کی مشق کرنا، اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے صبر کی مشق کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے سے بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور زندگی میں کامیابی کے لیے صبر انسان کے اندر ہونا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ پوری زندگی میں انسان کو کہیں بھی 100% کوئی شخص اپنا ہم خیال نہیں ملتا۔ بیوی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں 100% کوئی ہم خیال نہیں ملتا۔
دوسرے کی ناگوار باتیں اور ناگوار کام انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جس شخص کو برداشت کرنے کی عادت ہو جائے، اس میں صبر پیدا ہو جائے، زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ اس کو منع کرتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں میں فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا کہ روزہ کوئی نفل یا مستحب چیز نہیں ہے جس مسلمان کا دل چاہے رکھ لے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے، ایسا نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ تندرست مسلمان کے ذمے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات سارے روزہ رکھتے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 13، 14 اور چاند کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک کی روٹین رہی، بلکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ان کی امت پر اللہ تعالیٰ نے روزے زیادہ فرض کیے تھے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف لائے تو معلوم ہوا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، جتنا انسان پرانا ہے اتنا روزے کی تاریخ پرانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کا فائدہ بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم گناہ چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ۔ روزے کی حالت میں ایک روزہ دار کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تمام کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو چیزیں پورا سال حلال تھی، کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، لیکن عارضی طور پر اللہ کے حکم کی وجہ سے روزہ دار یہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو جو چیزیں پورا سال حرام ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا اور اسی طرح کسی بھی حرام کام میں مبتلا ہونا، تو وہ تو اور ذرا چھوڑنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گناہوں کے چھوڑنے پر بہت ذرا زور دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک کا پیسہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیام الا ظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، لیکن جو روزے کا اصل مقصد تھا گناہوں کو چھوڑنا وہ نہیں چھوڑتے، تو روزے کا مقصد انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور پہ اسی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے صبح سے شام تک ہمارے پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، اس سے غلط بات نہ بولیں، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، اس سے غلط بات نہ سنیں، اور ہمارے دل و دماغ کا بھی روزہ ہو، اس سے غلط بات نہ سوچیں، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اس سے غلط چیز نہ پکڑیں، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، اس سے غلط کام چل کے نہ جائیں۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال کر کے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ شریعت چونکہ بڑی آسان ہے اور اس میں ہر حالت اور ہر قسم کے لوگوں کی طبیعت کا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزہ سب پہ فرض ہے، البتہ جو آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد پھر اسے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے ہوں گے۔ بیمار سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری میں کوئی آدمی مبتلا ہے کہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے اگر وہ کھانا نہ کھائے یا پانی نہ پیے یا دوا استعمال نہ کرے تو بہت ذرا تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو ایسا آدمی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گردے کا مریض ہے، گردے میں پتھری ہے، اگر وہ پانی نہیں پیتا تو درد شدید شروع ہو جاتا ہے، اس کو فی الحال روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی عورت امید سے ہو اور دوا استعمال کر رہی ہو یا وہ کھانا نہ کھائے روزہ رکھے، بہت ذرا کمزوری محسوس ہوتی ہو تو اس کو فی الحال روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو
اور بچہ صرف ماں کا دودھ ہی پیتا ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہ کرتا ہو، اور ماں اگر روزہ رکھے تو بچے کے لیے دودھ نہ بنتا ہو اور بچہ پریشان ہوتا ہو، تو ایسی عورت کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں قضا رکھے۔ اسی طرح کوئی آدمی مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، اگر اسے تکلیف پریشانی پیش نہیں آتی، جیسے آج کل اکثر سفر بڑے پرسکون ہو گئے ہیں، تو پھر روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر سفر میں تکلیف ہوتی ہو اور روزہ برداشت نہ ہوتا ہو تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سفر میں روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کی تشریف لے گئے تو راستے میں روزے رکھتے رہے، رمضان کا مہینہ تھا۔ مقام عصفان پر جب آپ پہنچے تو عرب کی گرمی تھی، گرمی آج ہی وہاں بہت شدید ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا سفر بھی اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتا تھا، یعنی دھوپ اور گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جو دھوپ کو روک سکے۔ تو پھر آپ کو شدت محسوس ہوئی تو آپ نے دن کے وقت روزہ افطار کر دیا، روزہ توڑ دیا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے جو پرانے مسلمان مرد یا عورتیں ہیں وہ الحمدللہ نوجوانوں کی بنسبت شریعت کی پابندی بہت زیادہ کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں۔ پابندی کرنی چاہیے لیکن اس حد تک جس حد تک سے اجازت دے۔ اگر کوئی ہمارے بزرگ اتنے بیمار ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو دوا تجویز کی ہے اور دیندار ڈاکٹر نے ان کو روزے سے منع کیا ہے، یا روزہ رکھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر دوا استعمال نہ کرنے تکلیف ہوتی ہے تو ان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، بعد میں قضا کر لیں۔ ان کا بالکل نہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یؤطیع رخصہ کما یحب ان یؤطیع عزائمہ، جیسے مشقت والے کام اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آسانی والے کام جو اللہ نے بتائے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہیں، وہ اللہ کو ناپسندیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی حالت اور صورت حال دیکھ کر ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک تو یہ چیز بڑی اہم ہے روزے والی، اور دوسری چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی مسلمان الحمدللہ رمضان المبارک میں تلاوت زیادہ کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین تلاوت کرتی ہیں، تلاوت کرنی چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر مسلمان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف پڑھتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں اس کو پڑھ کر سمجھیں اور پھر سمجھ کر عمل کریں، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے کھانے پینے کے بارے میں قرآن کریم نے جو ہدایات دی ہیں تو ان کو پیش نظر رکھیں، بڑی پیاری ہدایات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ تم کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہے وہ استعمال نہ کرو۔ اسی طرح جتنے کھانے کی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا کھاؤ، اس سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اب کتنی پیاری ہدایت ہے یہ۔ آج جو اکثر مسلمان بیمار ہوتا ہے، یہ انسان بیمار ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، یا تو نقصان دہ چیز کھا لیتا ہے وہ، یا وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں میرا نام لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے تو کھا لیا، جتنا میں کھا رہا ہوں اتنا قسم میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ انسان کھانے کو تو زہر بھی کھا لے تو وہ چلا جائے گا، وہ ٹھہرے گا نہیں، اور گلا سڑا ہوا کھانا کھا لے وہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے گا، لیکن اس کے برے اثرات سے انسان کو نمٹنا پڑے گا۔ تو اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز نقصان دے یا کھانے جتنی مقدار نقصان دے وہ کھانا ایک مسلمان مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ شوگر کے مریض ہیں تو شوگر کی بیماری میں جو چیز ان کو منع ہے وہ چیزیں استعمال کرنا شرعی لحاظ سے گناہ ہے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ اب کتنی پیاری آیت ہے یہ، اگر اسی آیت کو ہم پلے باندھ لیں تو بہت سی بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ نے مدینہ ایک طبیب کو بھیجا، حکیم کو، کہ جا کر وہاں رہیں، جو مسلمان بیمار ہو اس کا علاج کریں۔ وہ حکیم کافی عرصہ رہے اور ان کے پاس بہت کم لوگ علاج کے لیے گئے، یہ شاید کوئی گئے ہی نہیں۔ پھر وہ حکیم حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے، مدینہ کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہ علاج نہیں کراتے، میں اتنے عرصے سے یہاں ٹھہرا ہوں، میرے پاس کوئی علاج کے لیے نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بیمار تو ہوتے ہیں یہ لوگ لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انہیں سچی بھوک نہ لگے تو یہ کھانا نہیں کھاتے،
اور جب بھوک لگتی ہے تو اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، کچھ گنجائش باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حکیم نے کہا کہ جس قوم کی بھی عادت ہوگی وہ بہت کم بیمار ہوگی۔ تو قرآن کریم کی ہر ہدایت ایسی ہے۔ ہمارے گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، معاشی اور مال کے مسائل ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، ان کا کیا حل ہے؟ قرآن کریم ہر چیز کا حل بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم پڑھنے سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا کوئی ترجمہ تفسیر لے لیں، مثلاً ایک آسان تفسیر، آسان ترجمہ قرآن، یہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمان ستام برکاتم کا لکھا ہوا ہے، بہت مقبول ہے۔ تو یہ لے کے روزانہ 1-2 صفحے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے۔ تو اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں تیسرا رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنی نماز کی اسلام میں اہمیت ہے اتنی ہی اسلام میں زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بڑے فائدے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک گندم کے دانے کی طرح ہے۔ جیسے کسان گندم کاشت کرتا ہے تو ایک دانے سے 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر خوشے میں، ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مسلمان اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں دینی کاموں کے لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم انفق علیک، اے انسان تو میرے بندوں پہ خرچ کرتا رہے، میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا روزانہ صبح آسمان سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ 2 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اپنے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو شخص آپ کے راستے میں باوجود استطاعت کے خرچ نہیں کرتا تو اس کا مال یا اللہ ہلاک اور ضائع فرما۔ دونوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے دنیا اور آخرت کے بڑے سخت عذاب بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں جمع کر کے خزانہ بنانے کے لیے اور انہیں خرچ نہیں کرتے، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ وہ عذاب کیا ہوگا اللہ نے خود ہی بیان فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ایسے سونے اور چاندی اور مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اس کی اللہ تعالیٰ تختیاں بنوائیں گے، اور تختیاں بنوا کر انہیں جہنم میں گرم کرائیں گے۔ جہنم میں گرم کرانے کے بعد ایسے مالدار اور سونے چاندی کے مالک کی پیشانی کو اور اس کی پشت کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا اس سے، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا جمع کیا وہ خزانہ ہے، یہ تمہارا سونا ہے اور یہ تمہاری چاندی ہے جو تم جمع کرتے تھے اور تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر اس کو بھی نماز کی طرح ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا، سبق آموز واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، دوسرا کوڑی تھا اور تیسرا نبینا تھا۔ یہ تینوں لوگ بہت پریشان تھے، ایک بیماری کی وجہ سے کہ سر پہ کی بال نہیں تھے، بیمار تھا وہ، اور دوسرا اس وجہ سے کہ لوگ اسے گنجا گنجا کہتے تھے، اور تیسری وجہ پریشانی یہ تھی کہ یہ تنگ دست تھا، غریب آدمی تھا۔
اور جو کوڑی تھا وہ بھی اسی طرح تھا، بیماری نے پریشان کیے ہوئے تھا، لوگ کوڑی کہتے تھے، اور غریبی بہت زیادہ تھا۔ جو نابینا تھا وہ بھی پریشان تھا، آنکھیں نہیں تھی، نظر نہیں آتا تھا، اور لوگ بھی اندھا کہتے تھے، اور غریبی بہت زیادہ تھا۔ اگر آدمی کے پاس دولت نہ ہو ضرورت کے مطابق بڑی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان بہت کمزور ہے، بہت محتاج ہے، اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، اسے سہولت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنی بھی ضروریات اور سہولت کی چیزیں ہیں ان تک انسان دولت کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تینوں آدمی بیمار بھی تھے، غریب بھی تھے، پریشان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لینا چاہا اور ان کو مثال بنانا چاہا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ جی بہت پریشانی سے گزر رہی ہے، بیماری نے پریشان کیے ہوئے ہے، لوگ بھی کوڑی کہتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے پیسے ہی میرے پاس نہیں ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا عطا فرما دیں تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا جی بہت اللہ کا احسان ہوگا اور میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن اونٹنی دی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اونٹوں میں اتنی برکت ہوئی کہ بڑھتے بڑھتے ایک اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، ایک باڑا اس کا بھر گیا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے پریشانی کا اظہار کیا اور اس نے کہا اللہ مجھے بال عطا فرما دیں اور دولت عطا فرما دیں، میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ بال آ گئے، اور پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال ذرا پسند ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے گائے بہت اچھی لگتی ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے گابن گائے دی اور کہا کہ اللہ سے برکت دے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی بھی گایوں میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا ریوڑ تیار ہو گیا، ایک باڑا اس کا بھر گیا۔ پھر فرشتہ نابینے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے پریشانی اور غربت کا اظہار کیا۔ تو فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس آنکھوں میں بینائی آ گئی، اس نے نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکری مجھے اچھی لگتی ہے۔ فرشتے نے گابن بکری اسے دی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ اکٹھا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو مال دیتے ہیں پھر آزمائش بھی کرتے ہیں، اس کی آزماتے بھی ہیں، اس کے امتحان بھی لیتے ہیں کہ جو میں نے اس کو مال دولت دی ہے یہ کتنا شکر ادا کرتا ہے اس کا۔ دوبارہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پہلے آپ کوڑی تھے، اللہ نے آپ کو تندرستی عطا فرمائی، پہلے آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی، میں اس اللہ کے نام پہ آپ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، مجھے اونٹ سے دے دو۔ تو اس شخص نے انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کیا، اپنے ماضی کو بھول گیا اور اس نے کہا کہ میں نے بڑی محنت مشقت سے یہ مال جمع کیا ہے، جدی پشتی ہمارا یہ مال چلا رہا ہے، میں نے آپ جیسے لوگوں کو جمع نہیں کیا کہ آپ جیسے لوگ آتے رہیں میں تقسیم کرتا رہوں، میرا مال ختم ہو جائے، میرے پاس آپ کے کچھ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی کرے جیسے آپ پہلے تھے۔ جیسے فرشتہ وہاں سے غائب ہوا، کوڑ کا مرض دوبارہ آ گیا، دوبارہ کوڑی بن گیا اور اس کے جانور ختم ہونا مرنا شروع ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد بالکل سارا ریوڑ سارا باڑا خالی ہو گیا۔ پھر فرشتہ اس گنجے کے پاس گیا اور اسے اس کا ماضی یاد دلایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ گنجے تھے، غریب بھی تھے، اللہ نے آپ کو صحت دی اور یہ مال عطا فرمایا، میں اس اللہ کے نام پہ آپ سے ایک گائے مانگتا ہوں، مجھے گائے عطا کر دو اللہ کے نام پہ، اس اللہ نے آپ کو یہ مال دیا ہے تاکہ میں اپنا گزارا کر سکوں، ضروریات پوری کر سکوں۔ تو اس نے بھی کہا کہ جی میں نے تو بڑی محنت مشقت سے یہ مال اکٹھا کیا ہے اور آپ نے غلط سنا ہے، جدی پشتی یہ مال چلا رہا ہے اور ہم نے آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں رکھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ آپ جیسے آتے ہیں بھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، خود آپ کو محنت کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نام پہ نہیں مانگنا چاہیے۔ چنانچہ فرشتے نے سے بھی کہا اگر آپ اپنی بات میں جھوٹے ہو
تو اللہ آپ کو ویسے ہی کر جیسے آپ پہلے تھے۔ جیسے فرشتہ وہاں سے غائب ہوا، اس کی گائے مرنا شروع ہو گئی اور وہ سر کے بال بھی غائب ہو گئے۔ پھر تیسرے کے پاس فرشتہ گیا، نبینہ کے پاس، اس کو اس کا ماضی یاد دلایا، تو اس نے کہا کہ نہیں واقعی آپ سچ کہتے ہو، پہلے میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، پہلے میں غریب تھا، مجھے اللہ نے دولت عطا فرمائی اور یہ مال عطا فرمایا، اس اللہ کے نام پہ آپ نے مانگا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے جائیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ اور انکار نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہ میں غریب اور مسافر ہوں اور نہ مجھے آپ کا مال چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ تینوں کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، وہ دونوں ناکام ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر یعنی مال اور شر یعنی بری حالت کے ذریعے آزمائیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ تو مال آزمائش ایسے ہے کہ انسان اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ کی مہربانی سمجھے، اس کو صحیح استعمال کرے، گناہوں میں رسموں میں استعمال نہ کرے، اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے، اپنی ضرورت میں خرچ کرے، اپنے خاندان کے لوگوں میں جو مستحق ہیں، محلے کے لوگوں میں جو غریب لوگ ہیں، اسی طرح جو دینی ادارے ہیں، دینی سلسلے ہیں، ان میں انسان مال خرچ کرے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں دیا ہوا ہے، فخر کے لیے نہیں دیا ہوا، گناہوں میں استعمال کے لیے نہیں دیا ہوا۔ اب میں زکوٰۃ کے مختصر مسائل عرض کرتا ہوں، اگر آپ وہ مسائل ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کے سارے مسائل آپ سے حل ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر چیز میں فرض نہیں ہوتی، 4-5 چیزیں ہیں جن پہ اسلام نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 کرنسی نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت، یعنی جو چیز مسلمان نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہو، پلاٹ خرید لیا، مکان خرید لیا، گاڑی خرید لی، جو چیز فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہے، دکان میں مال پڑا ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اور 5ویں چیز ہوتے ہیں جانور۔ آج کل جانور اتنے ہوتے نہیں اکثر لوگوں کے پاس جن پہ زکوٰۃ فرض ہو، تو ہم 4 چیزوں کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ دوسرا مسئلہ اور اصول یہ ہے کہ شریعت نے ان 4 چیزوں کی ہر مقدار پہ زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، بلکہ مخصوص مقداریں ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس مخصوص مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے۔ 7.5 تولے سونا کم ہو، صرف سونا ہی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 2 چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ سامان تجارت اور نقدی اگر اتنی ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ 2 اصول یہ ہو گئے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، جیسا آج کل اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم عورتوں کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، یا کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ تو اگر 2 چیزیں ہوں یا 3 چیزیں ہوں، پھر ان کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، پھر یہ نہیں کہا جائے گا سونا 7.5 تولہ نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاندی 52.5 تولہ نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ ان کی مجموعی قیمت دیکھی جائے گی۔ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گئی، جو آج کے حساب سے تقریباً 78,000 روپے ہے، 78,000 روپے، تو جس مرد کے پاس، عورت کے پاس 78,000 روپے ہیں، یا 78,000 روپے مالیت کا سونا اور چاندی ہے، یا اتنی مالیت کا برائے فروخت سامان اس کے پاس رکھا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی ایک تاریخ مقرر کر لینی چاہیے، اس تاریخ کو حساب کریں اور حساب کرنے کے بعد پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی مالیت اپنے پاس ہو تو اتنی مالیت کو جمع کر کے، مثلاً ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے کا سونا ہے، 50,000 روپے کی چاندی ہے، 2.5 لاکھ روپے ہو گئے، 50,000 اس کے پاس ویسے رکھے ہیں، 3 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب یہ 3 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں۔ اب یہ دیکھے کہ میرے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے جو میں نے کسی کا ادا کرنا ہے۔ اگر وہ اس کے ذمے قرضہ ہے تو اس میں سے نکال دیں۔ مثلاً اس کے ذمے 50,000 روپے قرضہ ہے، وہ نکال دیں، 2.5 لاکھ بچ گئے۔
تو 2.5 لاکھ روپے کی اس شخص نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس 2.5 لاکھ کو 40 پر تقسیم کر دیں، کیلکولیٹر میں 2.5 لاکھ لکھیں، 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہی زکوٰۃ ہے۔ آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے زکوٰۃ، 2500 زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کہاں دیں، کس کو دیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل مستحق ملتے ہی نہیں، ہمیں کس کو دیں، مستحق نہیں ملتے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں مالدار ہیں اسی طرح غریب لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ غریب لوگوں کی شرح زیادہ ہے، مالدار لوگوں کی شرح کم ہے۔ تو شریعت کی نظر میں ہر وہ آدمی زکوٰۃ کا مسلمان زکوٰۃ کا مستحق ہے جس پہ خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس کے پاس 78,000 روپے آج کل کے حساب سے جمع نہیں رکھے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں اور پھر کوشش کریں، حدیث میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، کوشش کریں تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے۔ نیک مرد عورت جو ہیں ان کو زکوٰۃ دیں جو مستحق ہیں، جب وہ یہ استعمال کریں گے مال و دولت تو ان کی تعلیم، ان کی علم حاصل کرنے میں، ان کی تلاوت کرنے میں، نماز پڑھنے میں دینے والے کا حصہ ہوگا۔ دوسری جو عام جگہ ہیں وہ دینی مدارس ہیں کہ دینی مدارس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جیسے بھی الحمدللہ ایک مدرسہ ہے، کثیر تعداد میں یہاں طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو جو ادارہ ہوتا ہے اس کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، استانیوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، طالبات کے، طلباء کے کتب کے اخراجات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں، بجلی پانی کے اخراجات ہوتے ہیں اور سامان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو مدارس میں زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ فرض ہے، وہ دینے سے فرض ادا ہوتا ہے، اور نمبر 2 دین کے پھیلانے میں انسان کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم، احادیث مبارکہ، مسائل شریعت، پورا دین اسلام یہ ہم سب مسلمانوں کا ہے، اور سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی حفاظت کریں، اس پر عمل کریں۔ اگر سارے مسلمان بڑے پیمانے پر یہ کام نہیں کر سکتے تو جو مسلمان یہ کام انجام دے رہے ہیں، ہمارے قرآن کریم کو، اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی زندگی کو، نبی کی احادیث کو، نبی کے بیان کیے ہوئے مسائل شریعت کو، دوسرے اسلامی علوم کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں حصہ شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ فریضہ بھی ہماری طرف سے ادا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ دینی کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اپنی آسائشوں میں، اپنی ضروریات میں اور اپنی خواہشات میں تو وہ بہت کم خرچ کرتے تھے، رسومات میں خرچ کرتے ہی نہیں تھے، رسمیں تھیں ہی ان کے ہاں، رسمیں تھی ہی نہیں، لیکن دینی کاموں میں وہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر مانگے، بغیر کہے جا کر اس میں حصہ شامل کریں۔ اگر ان 3 کاموں کے ہم انشاءاللہ رمضان میں پابندی کریں گے، نمبر 1 روزے کی پابندی، نمبر 2 قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کی پابندی، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنے کی پابندی، تو انشاءاللہ زندگی میں برکات ہمیں خود بخود نصیب ہوں گی۔ روزے کے صرف روحانی فائدے نہیں، جسمانی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ روز بیمار رہتے ہیں، ان کا کولیسٹرول بڑا رہتا ہے، یورک ایسڈ بڑا رہتا ہے، اگر وہ روزے رکھ لیں رمضان المبارک کے تو جسم سے فاسد مادے اور جتنے بھی نقصان دہ چیزیں وہ نکل جاتی ہیں اور ایک مسلمان تندرست ہو جاتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں اور غیر مسلموں نے تجربہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کی صحت اچھی ہو گئی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب بہت بیمار رہتے تھے اور جسم بہت زیادہ پھولا ہوا تھا، بہت علاج کرایا، فائدہ نہ ہوا، تو کافی عرصے کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے بہت اچھی ہے، اب بہتر ہو رہا ہوں۔ پوچھا کہاں سے علاج کرایا؟ تو انہوں نے کہا جی میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا آپ کو کوئی علاج نہیں ہے، کوئی بھی دوا نہیں ہے، آپ کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ 1 سال کے روزے رکھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے 2 ماہ روزے رکھے، میری طبیعت درست ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے روزہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آج ہر آدمی شکایت کرتا ہے، مرد بھی عورت بھی، کہ جسم میں درد رہتا ہے، معدہ خراب ہے، سر پہ وزن بوجھ رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں۔ تو روزے رکھ لیں آپ، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، فرض بھی ادا ہوگا، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور دوائیوں کے خرچے سے بھی انشاءاللہ اور تکلیف سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا
اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، آنے والی خواتین میں سے اور پورے محلے میں سے اور مسلمانوں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، سب کی جائز حاجات ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ ہمیں ذلت اور قلت سے محفوظ فرما، ہمیں دین سے محبت نصیب فرما، ہمیں دین سیکھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، بد اخلاقیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال وسعت و آسانی والا روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کے ذرائع معاش میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ جو مسلمان رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہوگی انہیں والدین یا ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما. یا اللہ یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کے خلاص نصیب فرما، تعاون کرنے والوں کو خلاص نصیب فرما. یا اللہ سے دن دنیا رات میں ترقی نصیب فرما. اے اللہ سے ترقی نصیب فرما، اس کی ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. اے اللہ مرتے دم تک میں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.